جی السلام علیکم۔ آج کے دن بہت اہم سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ ایک بہت ہی اہم کیس کے اندر ریویو پٹیشن پنجاب حکومت نے فائل کی ایک شخص کی ضمانت کے حوالے سے، جس کو بہت ہی زبردست قسم کا مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، بہت پریشر ڈالا گیا سپریم کورٹ سے۔ ایک واقعہ ہوا لاہور میں کل، ایک خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اس کے اوپر چند درندے حملہ آور ہوئے۔ آپ نے وہ سب تفصیلات دیکھی، لیکن ہم اس کے بہت ہی اہم پہلو کہ اس صورتحال کا اصل ذمہ دار کون تھا، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور اس کا ایک حوالہ، ایک لنک جو آج ہونے والی ہیئرنگ سے بنتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس حوالے سے یہ مین موضوع آج کی گفتگو کا۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے جناب صدر عارف علوی، جن کا جو مدت صدارت ہے وہ مکمل ہو رہی ہے۔ نون لیگ کے جو ٹرولز ہیں وہ حملہ آور ہیں جناب صدر پہ، صدر عارف علوی کے اوپر، جنہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اپنا عہدے صدارت جو ہے یہ گزارا، اور ان لائک جو سابقہ صدور تھے، یعنی کہ جس طرح ممنون حسین صدر تھے، آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ بہت ہی زبردست طریقے سے تنقید کرتے ہیں، اپنے مخالفین پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن صدر کے عہدے کا ایک تقدس، ایک مقام ہوتا ہے۔ جتنا بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اگریسو تھی، آپ یاد کریں کہ انہوں نے ممنون حسین کے خلاف کتنے بیانات دیے ہوں گے یا کتنی بار دیے ہوں گے۔ صدر عارف علوی مسلسل انتہائی آپ کہہ لیں کہ تحقیر امیز اور انتہائی توہین امیز بیانات، مسلسل جس طرح آپ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ایک سیاسی مخالفت کی وجہ سے وہ اس کا نشانہ بنتے رہے، اب بھی آج کے دن تک بن رہے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے، اس کے حقائق کیا ہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے حوالے سے، اسمبلی کے مکمل ہونے کے حوالے سے، نون لیگ کے ٹرول یہ کام کس وجہ سے کرتے ہیں، پیچھے کون ہوتا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے موضوع پہ آتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ نے دیکھا، میں سپریم کورٹ کے فیصلے والی بات پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن جو واقعہ ہوا لاہور کے اندر، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ایک خاتون کو جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہے۔ اچھا، لباس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، جب بھی کسی خاتون کو ستایا جاتا ہے میرے ملک کے اندر، کسی بچی کو ستایا جاتا ہے، تو بعض اوقات جو ہے ہمارے نام نہاد جو مذہبی علماء دانشور جو ہیں وہ بات کرتے ہیں لباس کے اوپر، کہ لباس کم تھا تو ایک کوئی مذہبی حوالہ، نعوذ باللہ، مطلب وہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بعض کم چھوٹے ذہن کے گھٹیا لوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں ایک مذہبی حوالے کو، کہ وہ جس کا جو مفہوم اس طرح سے ہے کہ اوڑھنے کے بارے میں، لباس کے حوالے سے، کہ آپ ستائی نہ جائیں جب بازار میں نکلیں، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک آپ کے جسم پہ کوئی لباس کا ٹکڑا نہیں ہوگا تو پھر جو مرد ہے وہ جانور کی طرح، اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اس کا خیر وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اس کو جسٹیفیکیشن کی طور پہ پیش کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اسلام کی، توہین کرتے ہیں اسلام کے پیغمبر کی، جب وہ عورت کی ذات کے اوپر خون خوار بھیڑیوں کی نظروں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، یا خون خوار بھیڑیوں کے حملے کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس بات سے کہ جی وہ لباس کا مسئلہ ہے۔ اور پھر اب یہ ہوتا ہے کہ اب عورت تو پورے ملک کے اندر جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلوں میں جب بچیاں گزرتی ہیں اسکول میں جانے کے لیے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کس طرح کی ہراسمنٹ کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھروں کی خواتین جب گلی محلے بازار سے گزرتی ہیں تو کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب تو ویڈیو کا دور ہے، ویڈیوز آ جاتی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے۔ تو یہ جس خاتون کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ خاتون تو بیچاری لباس جو بھی پہنا ہوا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کر لیتے ہیں، لیکن مکمل ان کا مطلب ہے کہ قمیض اور شلوار، وہ بھی جو بھی ایک گھٹیا ذہن میں ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ والی بات بھی نہیں، کوئی برہنہ پن بھی نہیں ہے، اور جس کو ہمارے ہاں اوریانی یا فحاشی کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو جہاں پہ غلاظت اور گندگی جانوروں اور درندوں نے دکھانی ہوتی ہے وہ دکھا کے رہتے ہیں، اس کا لباس سے یقیناً تعلق نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے لوگ جب ان کے حق میں بات ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب اس پہ تنقید کی جائے تو وہ چنگھاڑتے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہ بات کہی تھی لباس کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی زیادہ کنڈیمنیبل ہے۔ ایسی بات کا کوئی انسان تصور جاہل کر سکتے ہیں؟ یہ ستائے جانے والی جو بات ہے کہ جب لباس کم ہوگا تو پھر ستائی جائیں گی، تو کوئی بھی انسان جس کے اندر انسانیت کا ذرہ برابر بھی ایک اس کے اندر ذرہ ہوگا، وہ کبھی بھی اتنی غلیظ اور گھٹیا بات نہیں کرے گا کہ ایک عورت صرف اس لیے ستائی جاتی ہے یا جا سکتی ہے
کہ اس کے لباس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے. یہ وہی انسان اس کی نظر کا گند اور غلاظت ہوتی ہے جو کہ اس حد تک گرتا ہے کہ وہ صرف کمزور ہونے کی وجہ سے اور اپنی نظر کی شہوت کی وجہ سے کسی کے اوپر کوئی غلط نظر ڈالتا ہے یا کوئی فکرہ کستا ہے یا اس سے اگلا قدم اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے درندگی کا کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے. تو آج کے دن جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. جو خونخوار بھیڑیے پیدا کیے ہمارے معاشرے نے پچھلے چند سالوں میں، ہماری ریاست نے پیدا کیے، ہمارے فوج کے ادارے نے پیدا کیے، صرف اپنے چند وقتی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس کا ایک کھیل جو ہے سجا سجایا، ایک سٹیج جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے بستیاں کی بستیاں جلائی جاتی ہیں توہین کے نام کے اوپر، کیسے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے توہین کے نام کے اوپر، کیسے انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے صرف یہ مذہب اور توہین کا لفظ استعمال کرتے ہوئے. میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں، ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا چلوں. آپ اختلاف میری سوچ سے یا نقطہ نظر سے کر سکتے ہیں، آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ صرف فوج کے چند جرنیلوں نے، یہ پاکستان آرمی، پاک فوج کا کام ہے، یہ جو ذہنیت، یہ جو سوچ پروان چڑھی ہے اس معاشرے کے اندر، یہ جو حیوانیت پروان چڑھی ہے، یہ جو اس طرح کی تنظیموں کو کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف، میں نے ابھی چند فکروں پہلے جہاں تنقید بنتی تھی تنقید بھی کی، لیکن آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف سب سے مقبول جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت، فوج کے کرائے ہوئے الیکشن کے گھٹیا اور فیک ریزلٹس کے مطابق بھی اس جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی. پی ٹی آئی کو چیف جسٹس تک کھڑا ہوا ہے کہ نہیں حصہ لینے دینا. لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ایک دہشت گرد جماعت، ڈکلیئرڈ نان ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو تحریک لبیک پاکستان، وہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ہر حلقے میں ان کا بندہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ یہ نفرتیں اور یہ قدورتیں بیچ رہے ہیں، انسانیت کا قتل عام بیچ رہے ہیں، رحمت للعالمین کا نام استعمال کر کے ان کی ذات مقدسہ کے لیے انسانیت کے قتل عام کا درس دے رہے ہیں، اور اسی نفرت کو بیچ کے ہر حلقے سے 5-5 10-10 20-20 30-30 40-40 ہزار ووٹ حاصل کر رہے ہیں. صاف ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، جب مذہب بیچیں گے. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ چند جرنیل ہیں ناظرین، یہ پاک فوج ہے، یہ پاک فوج کے چند افسران ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، صرف اپنے کریٹکس کو قابو کرنے کے لیے، صرف معاشرے کے اوپر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے نفرت کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں، نفرت کو استعمال کرتے ہیں، مذہب کو استعمال کرتے ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق سے بہت پہلے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا تھا. جنرل ضیاء الحق نے تو اس کو عروج بخشا، وہ سلسلہ پھر چلتا رہا. آئی ایس آئی کے وہ تمام افسران، ان کا کام بیسیکلی نفرتیں کو اوپر تحقیق کرنا اور نفرتوں کے بیج بونا ذہنوں کے اندر، اور پھر وہ چیزیں، وہ فکرے کہلوانا، اور پھر وہ مکتبہ فکر، بریلوی مکتبہ فکر ناظرین، یہ وہ مکتبہ فکر تھا کہ آپ یقین مانیں کہ یہ محبتوں والے لوگ جانے اور گردانے جاتے تھے. مطلب میں کبھی مسالک کے نام لے کے بات نہیں کرتا، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی پہچان محبتوں والے لوگ تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے تھے، جو ان سے محبت کا درس دیتے تھے. جو بھی بات ہمیشہ سے، جو بھی توہین کا جو بھی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ سے وہی تھا. کیا اس طریقے سے پہلے قتل و غارت ہوتی تھی؟ اسی جماعت نے، ایک بچے نے اپنے استاد کو قتل کر دیا، لوگوں نے تھانے کے اندر سے بندے کو نکال کے باہر آگ لگا دی نا. اسی جماعت کے لوگوں نے، تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے لوگوں نے، ایک مدرسے کے بچے نے اپنے استاد کو مار دیا. میں ایس سی کالج میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور میں، اس کالج کے طالب علم نے اپنی انگریزی ادب کے استاد کو مار دیا، اور صاف ظاہر ہے وہ انڈر ایج ڈکلیئر کروا لیا وکیلوں نے. تو ہیرو ہوگا نا، مطلب جو ماحول آپ نے بنایا. اب یہی جرنیل جو ہیں، یہی جو جرنیل ہیں، انہی جرنیلوں کے جو بچے ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، میں بالکل آپ کو، مطلب میرے پاس شواہد ہیں، لیکن وہ شواہد رکھنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ غیر اخلاقی فعل ہے. ان کی بچیاں یہاں پہ جس لباس میں پھرتی ہیں، میں کبھی بھی عورت کے لباس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا، میں صرف ان کی منافقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کی بچیاں بکینی پہن کے یہاں پہ بیچز کے اوپر لیٹی ہوتی ہیں. ان بغیرت جبیلوں کی بچیاں، عورتیں یہاں پہ آ کے جو لباس پہنتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے خاندانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے
انہوں نے یہ بالکل میں اوپنلی کہوں گا، یہ کتے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جانور ہیں، یہ انسانیت سوچ جانور ہیں. اپنی بچیاں ان کی، یہ تو پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بھی 2 سوسائٹیز ہیں کہ ان کی اپنی بچیاں، آپ خود سوچیں، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے یا غصہ آ رہا ہے، آپ میری بات میرے الفاظ پہ غور کریں. کیا ان جرنیلوں کی بچیاں ہارڈیز میں بیٹھ کے برگر نہیں کھاتی؟ کیا یہ میکڈونلڈ میں بیٹھ کے نہیں کھاتی؟ یہ بڑی بڑی فوڈ چینز میں، بڑی بڑی کافی شاپ میں بیٹھ کے نہیں انجوائے کرتی؟ یہ ان اچھرا کے بازاروں میں تو میری آپ کی بہنوں نے، ماؤں نے جانا ہے نا. ہماری کوئی بہن اپنے شوہر کے ساتھ جا کے بیٹھے گی نا وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے. ہمارے اوپر انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ مولوی چھوڑے ہوئے ہیں. ان بغیرت فوجی جرنیلوں نے، ناظرین یہ الفاظ استعمال کرنا اب ضروری ہو گیا، یہ گالی بالکل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے، پوری دنیا کے اندر اپنے کاروبار قائم کرنے کے لیے، امریکہ یورپ کے اندر بڑے بڑے پلازے خریدنے کے لیے، پاکستانی عوام کو جاہل رکھنے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ مذہبی ملے پیدا کیے. اور کس طریقے سے پاکستان کے اندر نفرت اور فساد کو پچھلی 2-3 دہائیوں کے اندر بیچا گیا، پروان چڑھایا گیا، اور پچھلے 7-8 سال سے یہ طریقے لبیک پاکستان پنجاب کے مختلف شہروں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے، لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں بہاولپور شہر سے بلانگ کرتا ہوں. ہمارا، میری فیملی کا بڑا کلوز ایک معاملات رہے بہت سے ریلیجیس سائڈ کے لوگوں کے ساتھ. ایک مختلف وقت تھا، ایک مختلف طرح کے لوگ تھے، انہیں لوگوں کو، انہیں بچوں کو دہشت گرد بنا دیا گیا. اسی گورنمنٹ ایس سی کالج کے اندر وہ بچے نے اٹھ کے جو ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، پستول لے کے آیا اور استاد کو گولی مار دی کہ تم نے فلاں بات جو کی تھی اس کا فلاں مفہوم جو ہے وہ یہ نکلتا تھا. یہی نفرتیں آپ بیچ رہے ہیں، یہی نفرتیں بیچ کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آ کے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو یورپ اور امریکہ میں کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کا خود کنڈکٹ کس طرح ہوتا ہے. مجھے تو کسی کے لباس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں بیسیوں تصاویر، بیسیوں شواہد موجود ہیں. اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے پلیٹ فارم کے اوپر جہاں میں بیٹھا ہوں وہ شیئر کرنا نام لے کے بالکل غیر مناسب ہے، وہ چیز میں کبھی نہیں کروں گا. لیکن یہ حقیقت جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. اور وہاں پاکستان کے اندر آپ نے ان لوگوں کو کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، کوئی پکڑنے والا ہی نہیں. کیا ان لوگوں کے چہرے ویڈیو میں واضح نہیں ہیں؟ کیا یہ بات غلط نہیں ہے کہ اس عورت کا جو لباس ہے اس کے اوپر کسی قسم کی توہین کی کوئی بات نہیں بنتی تھی؟ تو آج کے دن اس لمحے تک ان غلیظ مولویوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جو لوگ اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ کیا کسی عورت کو اس طرح گھیرا ڈالا جا سکتا ہے؟ کیا کسی عورت کے ساتھ اس طرح بات کی جا سکتی ہے؟ ایک موب اکٹھا ہو کے ایک عورت کو کہ تم نے توہین کی ہے. اگر توہین کی بھی ہے، فرض کریں قانون کے تحت بھی یہی ہے کہ متعلقہ کوئی شخص جا کے تھانے میں رپورٹ کرائے گا، پولیس جو بھی کارروائی کرے. اس طرح موب وائلنس کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کا قبضہ برقرار رہے پاکستان کے اوپر. ایک نجائز قبضے کو اب سیاسی جماعتوں کے بعد لوگ اپنے مذہبی خیالات کی وجہ سے کبھی آپ کی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کبھی کس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. چند فوجی جرنیلوں کی پھیلائی ہوئی نفرت نے پاکستانی معاشرے کو ختم کیا، پہلے پاکستان کو توڑا، اب باقی مانگا پاکستان کو بھی ختم کرنے کی طرف جا رہی ہیں. وہی بچے میں نے دیکھا، وہی بچے جنہوں نے ان فوجیوں کے گھروں میں گھس کے آزادی حاصل کرنی تھی، وہی بچے یہ لکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان چھوڑ دو. کتنے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے آج کے دن کہ اس قدر گندا اور غلیظ یہ معاشرہ ہو چکا ہے، پاکستان چھوڑ دو. وہ بچے یہ باتیں کرنے پر مجبور ہیں. بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، میں بالکل یہ بات کہہ رہا ہوں. بالکل پاکستان کے اندر رہ کے ہمارا ملک، ان قابضین کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. ہم نے ان مولویوں کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک جو سچی بات ہے وہ کرنی ہے. ہم نے تہذیب کی بات کرنی ہے، ہم نے اصول کی بات کرنی ہے، ہم نے اپنے مذہب اسلام کی بات کرنی ہے. ان کا تو کوئی تعلق نہیں اس چیز. یہ تو قابل استعمال کر رہے ہیں ہتھیار کے طور پہ صرف قبضہ برقرار رکھنے اور پیسے بنانے اور کمانے کے لیے. تو اس میں یقینی طور پہ ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. آپ دیکھ رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگ بھی خاموش ہوں گے اس چیز کے اوپر، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ اس واقعے پہ خاموش ہوں گے. آپ دیکھیے گا کہ ٹاپ لیڈرشپ کبھی نہیں بولے گی. آپ دیکھیے گا پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کبھی نہیں بولے. حالانکہ یہ اصل واقعہ ہوتا ہے جو پورے معاشرے کو گندا اور ننگا اور عوام کو تمام حقوق سے محروم کر دیتا ہے. ان واقعات کے اوپر بولنا اور بات کرنا بنتا ہے، لیکن یہ لوگ خاموش رہتے ہیں. یہ نفرت جو ہے وہ پھیلانے والے مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے اس کو
اپنے کردار کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طریقے سے بالکل اس سے کنیکٹڈ مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں ریویو پٹیشن پنجاب حکومت نے دائر کر دی ہے. وہ پریشرائز کر رہے ہیں عثمانی صاحب کے بیان کے ذریعے, باقی لوگوں کے بیان کے ذریعے کہ جی یہ فیصلے کے اندر جو ریمارکس آپ نے چند دیے ہیں یہ بہت سخت ہیں. بالکل جو قوانین غلط قوانین بنے ہیں بائیکاٹڈ لا دیں, وہ ختم ہونا چاہیے. وہ تو آرڈر میں بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن ریمارکس میں جو بھی بات کہی گئی ہے درست بات ہے, وہ آرڈر ہونا چاہیے. غلط قوانین کیوں ہے ایک ملک کے اندر؟ کیوں لوگوں کو آزادی نہیں ہے؟ کیوں آپ کو کیا خوف کیا ہے اس بات سے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے اگر عقائد کو پریکٹس کرتا ہے تو آپ کا کیا, آپ کا کیا, آپ اپنا پریکٹس کریں. آپ سچے ہیں, آپ حقانیت پر ہیں, آپ حق پر ہیں, تو آپ غالب آئیں گے, آپ چھا جائیں گے, آپ کی بات ہر کوئی سنے گا. کیوں آپ انتشار اور فساد کی بات کرتے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کے گلے گھونٹنے کی بات کرتے ہیں؟ اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ غلط ہیں. سپریم کورٹ کا کام ہے یہ بتانا کہ اگر چیز کوئی غلط ہے تو غلط ہے. اوپر سے پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی آپ ان بات کو واپس لیں. بالکل ایک سچی بات, حق کی بات ہوئی ہے, سب لوگوں کو اس سے بات کرنی چاہیے اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو کمیونٹی ہے, احمدی کمیونٹی, ان کے ساتھ جس طریقے سے مظالم برتے جاتے ہیں وہ غلط طریقہ کا, غلط روش ہے ہمارے معاشرے کی. اس روش کو روکنا ہوگا, نہیں تو ہم اپنے آپ کو گندا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں, اپنے منہ پہ کالک پھیر رہے ہیں. ان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ رہے. ان کے جو بھی حقوق ہیں وہ برابر کے پاکستانی ہیں. جتنا کوئی وہ دیوبندی جو ہے وہ پاکستانی ہے, جس کے صاف ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ساری تنظیمیں جو ہیں ان سے ریلیٹڈ دہشت گردی میں کلنگ میں انوالو ہیں, لیکن صاف ظاہر ہے مکتبہ فکر کے ہر بندہ تو انوالو نہیں ہے نا. تو جتنا کوئی دیوبندی ہے اتنا ہی وہ احمدی جو ہے اتنا ہی پاکستانی ہے نا. اس کی پاکستانیت کم یا زیادہ کیسی ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتی. مطلب پاکستان کی مخالفت کرنے والے اور پاکستان توڑنے والے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ زیادہ پاکستانی ہیں, اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, بنانے والے لوگ ہیں, وہ نہیں ہے. پتہ نہیں کون سی فلسفہ کون سی وہ لے کے آگے بھارت. یہ میرا نقطہ نظر میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں. جو تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے, نون لیگ کے جو ٹرولز ہیں وہ مسلسل صدر عارف علوی پہ حملہ آور ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پہ سائن نہیں کر رہے. حالانکہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے 18ویں ترمیم سے پہلے تو ایک بحث ہوا کرتی تھی کہ ایک سازش کا یہ طریقہ کار بھی ہو سکتا تھا کہ اسمبلی کا الیکشن ہونے کے باوجود اسمبلی کا اجلاس کو پرولونگ کر دیا جائے. تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 21 دن تک نہیں ہوا تو اسمبلی کا اجلاس اپنے آپ ہو جائے گا. تو اب اس میں تعفن کیا ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے, اس میں غصہ کیوں آ رہا ہے, تعصب بغض کیوں باہر آ رہا ہے نون لیگ کے لوگوں کا, اور وہ کیوں اٹیک کر رہے ہیں جناب صدر عارف علوی, ایک آئینی عہدیدار جنہوں نے ہمیشہ اس تمام تنقید جو ان کے اوپر ہوتے رہی کبھی جواب تک بھی نہیں دیا. خود وہ جو بھی کرتے رہے, ان کے اقدامات کے اوپر ضرور تنقید کی جا سکتی ہے, لیکن جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس وقت سے جب انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے گندے ترین قانون جس میں پاکستانیوں کو گالی نکالی گئی ہے, پاکستان سیکرٹ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ محمد نواز شریف صاحب نے کی اپنے لوگوں کے ذریعے, اور پاکستان آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی, جب سے انہوں نے اس کو سائن کرنے سے انکار کیا ہے, اس کے بعد سے خصوصاً جو ٹرولز ہیں آئی ایس آئی پلس نون لیگ کم جو ایک نیا شیپ آیا ہے, ہمارے قابل احترام دوست جو پی ایم ایل این ایس کا نام دیتے ہیں ان کو, قاسم کا, وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے یہ سارے ٹرولز جو ہے مل کے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے جھوٹی کیمپینز لاتے ہیں. ناظرین اسمبلی کا اجلاس پریزیڈنٹ اس وقت بلانے کا پابند ہے جب اسمبلی مکمل ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک صاحب بار بار کریڈٹ لیتے تھے, سب کو پتا تھا الیکشن ہو رہے ہیں, اور بار بار کریڈٹ لیتے تھے یہ الیکشن روکنے کی سازش ہے تو میں الیکشن ٹائم پہ کروانا انشور کروں گا سپریم کورٹ کی طرف سے. ان کو اب نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کا ایک بڑا پروسیس, ایک آدھا پروسیس جو ہے جو مخصوص نشستوں والا وہ بھی مکمل نہیں ہوا. اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ جان بوجھ کے بارگیننگ جو ہے وہ کی ایک موقع دے رہا ہے کہ جی ہم جس کو چاہیں گے نشستیں دیں گے, جس کو نہیں چاہیں گے نشستیں دیں گے. ارادہ بڑا کلیئر تھا ان کا کہ وہ نشستیں نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن میڈیا یہ چیز سامنے لے کے آ گیا اور رپورٹنگ کی بار بار, میں نے بھی رپورٹنگ کی اس حوالے سے بار بار کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. قانون بھی واضح ہے, کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے قانون کے اندر بھی کہ اگر لسٹ ایگزاسٹ ہو گئی ہے تو نئی لسٹ دی جا سکتی ہے, لسٹ نہیں ہے تو دی جا سکتی ہے. مثال اس کی میں نے دے دی کہ جب 3 مختلف آزاد رکن فاٹا سے الیکٹ ہوئے صوبائی اسمبلی میں پشاور میں, تو وہ کسی بھی اسمبلی جماعت کی طرف سے نہیں تھے. تو جو بلوچستان عوامی پارٹی تھی اس کی کوئی نشست بھی نہیں تھی صوبائی اسمبلی کے اندر. تو ان کا چونکہ 3 لوگ تھے تو 3 لوگوں کو ایک خاتون رکن جو ہے وہ لے سکتے تھے, تو انہوں نے باپ کو جوائن کیا
اور اس کے بعد لسٹ جمع کروائی. الیکشن کمیشن نے کوئی اقرار نہیں کیا. میں نے بلاول افریدی صاحب کا انٹرویو بھی کیا, وہ بھی جاری ہوا. انہی آزاد اراکین میں سے ایک تھے. آپ نے سنا حقائق کے پلیٹ فارم سے ہی اس کو بار بار نشر کیا گیا تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو آئینی نکات, قانونی نکات کے حوالے سے. تو وہ بہت کلیئر ہے. الیکشن کمیشن کو اب تک اناؤنس کر دینا چاہیے تھا ناموں کو. الیکشن کمیشن نے اناؤنس نہیں کیا, نہ ہی قومی اسمبلی کے سلسلے میں, نہ ہی پنجاب اسمبلی کے سلسلے میں. اور اب ضد ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جو لوگ آنے ہیں ان کا اعلان ہو بغیر اسمبلی کا اجلاس بھی ہو جائے. اب اسمبلی کا اجلاس ہوگا پھر اسپیکر کا بھی ہونا ہے, اسپیکر کا ہوگا پھر پرائم منسٹر کا بھی ہونا ہے. مطلب وہ ہر چیز کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ غلط قدم کرے اور اسمبلی پہ سائن کر کے اسمبلی کا اجلاس. اسمبلی مکمل ہی نہیں ہے. لیکن اب آئین کے تحت تو صاف ظاہر ہے آٹومیٹکلی اجلاس ہوگا. وہ غلط ہوگا کہ ایک سٹیپ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے مکمل نہیں کیا ہوا, اس کے اوپر عدالتیں آگے سے فیصلہ کریں گی. عدالتوں نے جو کرنا وہ جو اب تک کرتے آ رہے ہیں وہ تو زیادہ تر غیر آئینی اقدامات کو ہی انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور اس کو کوریج دی ہے. لیکن اب اس حوالے سے کیا کریں گے وہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. صدر عارف علوی کے اوپر تنقید نون لیگ کے حلقوں کی طرف سے بالکل بیجا ہے. کسی بھی شخص کو جو آئین اور قانون کی سربلندی پہ یقین رکھتا ہے صرف ایک مطالبہ اس وقت کرنا چاہیے, بلکہ 2 مطالبے. پہلا یہ کہ الیکشن کے نتائج جن حلقوں میں غلط اناؤنس کیے گئے غلطی سے, وہ صحیح نتائج اناؤنس کیے جائیں فارم 47 کی روشنی میں. اگر وہاں پہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے تو اب پاکستان تحریک انصاف کے فارم 45 نہ نہیں, کسی اور جماعت کے فارم 45 جو اکٹھے ہو سکتے ہیں وہ کر کے ان کی بنیاد پر نتیجہ اناؤنس کریں. نمبر 2, اسمبلی کو مکمل کریں. کوئی بھی آئینی شخص جو آئین کی سمجھ رکھتا ہے, جو آئین کی سربلندی پہ یقین رکھتا ہے, وہ یہ بات کرے گا کہ اسمبلی کو مکمل کرو بھائی, تمہارا کام ہے. اناؤنس کرو کہ ریزرو سیٹس پہ کون آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی مکمل ہو اور پھر باقی سارے معاملات بھی آگے چلیں. ناظرین, آپ سے کل اسی ٹائم پہ دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.